پاکستان میں مسائل کی کمی نہیں، لیکن یہاں پر آپ کو ایسے ایسے لطیفے ملیں گے کہ وہ کہیں گے نہیں لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، یہ تو اگلے 5 سال میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائیں گے اور 5 سال میں چائنا سے آگے نکل جائیں گے۔ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ کیسے پروگریس کر سکتے ہیں، ان کی ترقی کیسے ممکن۔ ان میں ہمارے سیاستدان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو عدلیہ ہے، یہ سب سر فہرست ہے۔ ان میں آپ کو عمران خان جیسے، نواز شریف جیسے اور آصف علی زرداری جیسے سیاستدان ملیں گے جو کبھی کسی ایشو اور کسی پلان اور کسی منصوبے پر کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ الزامات کی بچھاڑ ہوگی، اور الزامات بھی ایسے ہوں گے کہ جس میں جو ان پر بات کہی جا رہی ہے اس سے وہ صاف مکر جائیں گے، جس میں عمران خان سب سر فہرست ہیں، نواز شریف بھی ویسے کم نہیں۔ البتہ آصف علی زرداری کو تھوڑی رعایت دی جا سکتی ہے کیونکہ ابھی تک اس کا مکرنے کا کوئی انداز سامنے نہیں آیا، بلکہ اس نے بہت ساری چیزیں جو کہیں ان کو ایکسیپٹ کیا۔ باقاعدہ عمران خان صاحب آج کل جو ہے وہ بہت ہی تیور اپنے دکھا رہے ہیں، اور تیوروں میں ان کی پریشانی بھی بہت تیزی سے عیاں ہے کہ ان کو کہاں کہاں سے کیسے کیسے پریشر ہے۔ ابھی وہ کل ہی گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اور جو کچھ بھی میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں میری کوئی کہیں سے کسی کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ سنسنی بہت پھیلائی جاتی ہے، وہ میرے دوست ہیں، میں نے ان سے یہ جانا، فلاں جگہ پہ میں نے فون کیا تو ادھر میرے ذرائع تھے، انہوں نے مجھے بتایا۔ میں آپ کو سامنے جو لکھا ہوا دیوار پر نظر آ رہا ہے، یعنی کسی تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والے کو سامنے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس ملک میں کس طرح سے کام چل رہا ہے۔ میں کافی ٹائم سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اصل مقصد مسلم لیگ نواز کو فیتی فیتی کرنا ہے اور عمران خان کو لا کے پھر ہوا میں اس طرح بکھیرنا ہے کہ وہ کہیں پر اس کا نام و نشان نہ ملے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب ایک تو شیخ مجیب الرحمان اور ایسٹ پاکستان کی اگزامپل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 1971 میں ہمارا ملک جدا ہو گیا تھا کیونکہ سب سے بڑی جو پارٹی تھی اس کے جو لوگ تھے، میں اس وقت 16 سال کا یا 18 سال کا تھا، بنگلہ دیش میں کرکٹ کھیلنے کے لیے گیا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے لوگ اپنی فوج سے نفرت کر رہے تھے، اور سب سے بڑی پارٹی کو ہم نے کھڈے لائن لگا لیا تھا، تو یوں ہمارا جو ایسٹ پاکستان تھا وہ ہم سے جدا ہو۔ تو یعنی عمران خان صاحب کے دل میں جو سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین، حالانکہ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ 2018 میں انتخابات میں کون کون سی اینٹ اور کون کون سا گارا کہاں سے کدھر سے لا کے جوڑا گیا تو ان کی پارٹی بنی۔ باہر ہم اس بحث میں نہیں پڑتے ہیں کہ وہ کتنے مقبول ہیں اور کتنے مقبول نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی جو گفتگو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے انالائز کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی پلان نہیں، الزامات ہیں جو پچھلے وہ 10-15 سال سے مسلسل لگائے جا رہے ہیں۔ انسان جب ملک کی ترقی کی گفتگو کرنا چاہتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ملک کو ترقی دینے کی ضرورت ہے اور ہمارے مسائل ہیں، تو وہ کسی ایشو پر بات کرتا ہے، وہ کسی مسئلے پر بات کرتا ہے، اور پھر اس کے ممکنہ حل کے طریقے بھی بتاتا ہے اور طریقے ڈھونڈتا بھی ہے، جو ہمیں عمران خان صاحب میں تو دور دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ البتہ مسلم لیگ نواز، میں ان کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن مسلم لیگ نواز میں ایٹ لیسٹ شہباز شریف نے عمران خان کی جب حکومت تھی تو ان سے کہا کہ آ جائیں ہم ایک اکانومی پر، یعنی ملک کی معاشیات پر ایک چارٹر کر لیتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو لیکن معاشیات جو ہے وہ بہتر انداز سے چلتی رہے، تو کم از کم ایک گفتگو آفر تو کی گئی۔ عمران خان صاحب اس وقت اسمبلی سے باہر ہیں اور نہ جانے وہ کون سی قوتوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن ہو جائے، حالانکہ چیف الیکشن کمشنر انہوں نے بقول عمران خان صاحب کے کسی کے کہنے پر وہ انہوں نے لگا دیا، حالانکہ انہوں نے اس شخص کا نام نہیں بتایا، نہ ہی اس کا عہدہ بتایا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اب ان کے یار غار جو ہیں یعنی شہباز گل، وہ گفتگو کرتے ہوئے ایسی لمبی چھوڑ رہے تھے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ریاست کے بنیادی جو ستون ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی جگہ پر ایک ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اس کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کی مذمت بھی کی، لیکن عمران خان صاحب اور فواد چودھری اور ان کے پی ٹی آئی کے اور کئی ایک لوگوں نے تو اس کی مذمت تک نہیں کی۔ عمران خان صاحب اپنی تقریر میں یا اپنی وہ تقریر نہیں تھی، وہ پریس کانفرنس تھی بغیر صحافیوں کے، کیونکہ وہ کسی سوال کا تو جواب دے نہیں سکتے، اس لیے وہ اکیلے بیٹھ کے ان کو باقاعدہ کوریج ملتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، کیونکہ
بیسک کانسیپٹ پریس کانفرنس میں تو لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دینے ہوتے، لیکن وہ خود بخود فرماتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، اور خود ہی جو ہے وہ کہتے ہیں آپ پہ میرا جی کے جی، آپ پہ میرے بچے جون۔ اب جو لوگ پنجاب سے باہر رہتے ہیں اس کو شاید اس محاورے کی سمجھ نہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے طور پر سیلف سفیشینٹ ہوں، سیلف ریلائنٹ ہوں، مجھے کسی پر کوئی جو ہے وہ بھروسہ کرنے کی یا کسی پر اعتقاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو عمران خان صاحب اس طرح کی ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک سٹوری سناتے ہیں، یا تو سناتے ہیں میں اتنی عمر میں یورپ چلا گیا تھا، پھر کہتے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت باہر کی کانسپریسی ہوئی تو پھر میری حکومت اٹھا کے پھینک دی گئی، لیکن مانتے بھی ہیں کہ میں ایجنسیوں کے زور پر بل پاس کراتا تھا، میں ایجنسیوں کے زور پر فلاں کرتا تھا، میں ایجنسیوں کے زور پر اپنی حکومت چلاتا تھا، پھر انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، پھر میں نے جا کے ان کو شکایت لگائی، جیسے چھوٹے بچے شکایت نہیں لگاتے ہیں، پاپا یہ میرے بڑے بھائی نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، آپ اس کا مسئلے کا حل نکالیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اسی طرح کی شکایتیں لگا کے 3.5 پونے 4 سال تک حکومت کرتے رہے۔ اب کون ان کو سمجھائے کہ بھائی جی آپ اپنی رام کہانیاں بند کیجیے اور جو اس وقت ملک کو مسائل درپیش ہیں اس کے اوپر آپ گفتگو کریں یا اس کا حل سوچیں، یا کہیں پر کسی پولیٹیکل ڈائلاگ میں دوسروں کو انگیج کریں اور آپ خود ثابت کریں کہ آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، آپ کے پاس کوئی پلان ہے، آپ اس ملک کو اس دلدل سے، اس مشکل سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فرماتے کیا ہیں کہ آپ آج الیکشن کرا دیں اور الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں، اور الیکشن کیسے ہوں گے، یعنی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، جو اس کا میکانزم ایوالو ہوگا، وہ جو آئین میں راہ تجویز کی گئی ہے اس کے اوپر وہ حکومت سے کسی طرح کی کوئی گفت و شنید کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں جو لوگ سو کالڈ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں چاہے وہ راجہ ریاض کے اوپر جو مرضی گفتگو کریں، لیکن بھائی وہ آپ کے بندے ہوئے تو نہیں ہیں کہ آپ کے کہنے پر وہ الیکشن کے لیے روڈ میپ حکومت کے ساتھ مل کے طے کریں۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے کہ روڈ میپ الیکشن کے لیے طے ہونا چاہیے تو آپ اسمبلی میں واپس آئیے اور آ کے روڈ میپ کے لیے کام کیجیے، جدوجہد کیجیے۔ تشتری میں رکھ کے تو کوئی چیز کسی کو پیش ہی نہیں کرتا، اور سیاست کے میدان میں تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے جو ہواری ہیں، جو ان کے یعنی ساتھ چلتے ہیں، اب ARY چینل کو لے لیجیے، اس کو بند کر دیا گیا، ریزن بھی ہے کہ انہوں نے شہباز گل کی گفتگو کو آن ایئر کیا، اور وہ ایک غیر ذمہ دارانہ گفتگو تھی جس پر عمران خان صاحب کے اتحادی پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ خدا کا خوف کرو، آپ کن لوگوں کے خلاف اور کن اداروں کے خلاف اور کن کے خلاف کیسے بولتے جا رہے ہو، یعنی آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ آپ کی گفتگو کس طرح کے مسائل پاکستان کے لیے لے آئے گی۔ تو پرویز الہی صاحب تو اس کو سمجھتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اور ان کے فواد چودھری اینڈ کمپنی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ کہنا چاہیے کہ شہباز گل نے جو کچھ کہا یہ غلط کہا اور یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اگر اس نے کچھ غلط کہا ہے تو اس کو عدالت میں لے جائیے۔ تو یعنی ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری قوم کو لگانا چاہتے ہیں، اور پھر کیا کہیں گے عدالت میں، بیان تو وہی دیں گے جیسے یہ اکثر و بیشتر دیتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، لیکن باہر آ کے پبلک سے کہیں گے ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ یہ آپ کا فالٹ ہے، شہباز گل کا تو فالٹ نہیں، یعنی مکر ہی جائیں گے صاف صاف۔ عمران خان کسی بات پر جو ہے وہ قائم نہیں رہتے، اس سے مکر جاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ان کا فلا ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں، نواز شریف صاحب کے پاس بھی کوئی روڈ میپ نہیں، وہ بھی ایک بھمر میں پھنس چکے ہیں، لیکن الزامات پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اب یہ دونوں کھلاڑی یعنی عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کس کے لائے ہوئے، ان کو اقتدار میں کون لے کر آیا، چاہے کوئی پہلے آیا چاہے کوئی لیٹ آیا، لیکن یہ لائے ہوئے تو انہی کے ہیں جن کے خلاف یہ اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اوپر اوپر سے کہتے ہیں میں اپنی افواج کا سب سے بڑا لائل ہوں، اندر سے جڑیں کاٹتے ہیں، اور یہی نواز شریف کی پارٹی کا عالم۔ لڑائی کن میں ہے؟ ان دو گروہوں میں ہے جن کو ہماری اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہے۔ عمران خان صاحب اپنی پریس کانفرنس تقریر جو بھی اس کو کہیں، جس میں رپورٹرز نہیں تھے، جس میں سامنے کوسچنز لوگ نہیں کر رہے تھے، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آصف علی زرداری ہیں، یہ جو نواز شریف ہیں، یہ جو شہباز شریف ہیں اینڈ کمپنی، یہ افواج پاکستان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، لیکن گفتگو کیا لے کر آئے ہیں جس میں ایک یا دو لوگوں کو پکارا گیا کہ آپ نے غلط کام کیا، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب ایوب خان کی قبر کو کھود کے اس کی لاش کو چوراہے میں لٹکا دیا جائے آئین اور قانون کے مطابق، تو اس میں
افواج پاکستان کے اوپر تو کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ ایک شخص نے یہ کام گڑبڑ کیا، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، یا فار دیٹ میٹر یا خان یا ضیاء الحق یا پرویز مشرف تو بھی زندہ ہے، اگر اس کو جو ہے وہ پاکستان میں لا کر اور اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دے دی جائے، بھلے وہ ڈی چوک میں جیسے وہ جج صاحب نے کہا تھا کہ اس کو لٹکا دیا جائے، وہ بھی شاید ان کا جذباتی ہی کوئی یعنی فیصلہ تھا، آئین میں تو ایسا کہیں پاسبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ سمجھ لیجیے کہ اگر جو ہے وہ ان کو لٹکا دیا جائے یا ان کا آئین کے مطابق ان کو پھانسی دے دی جائے، کیونکہ انہوں نے ملک کے آئین کے ساتھ آرٹیکل 6 کے تحت جو خرابیاں کی ہیں، جو کہتے تو غداری ہے نا کہ انہوں نے غداری کی، تو اگر اس کی سزا دے دی جائے تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نیچے والے لوگ ان کی بات نہ مانیں کیونکہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، تو ہم نے اپنے ملک کو کیا کیا؟ ہم نے چین آف کمانڈ کو خراب کر دیا۔ ہم نے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی وزیر اعظم ہو تو اس کے نیچے اس کی کیبنٹ، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں پھر میرے سارے لوگ چلے گئے، تو کیا ہے ان کی حکومت قائم رہے گی؟ نہیں رہی۔ تو اسی طرح اگر افواج میں آپ اس طرح کی گفتگو کریں جو شہباز گل کر رہے ہیں، یا عمران خان جس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، یا فواد چودھری جس کے بارے میں اسی طرح کی حلہ شیری کا معاملہ کر رہے ہیں، تو اس سے ملک کا دفاع تو کمزور ہو جائے گا۔ منہ سے کہتے ہیں ہم اپنی بڑی کامیاب اور طاقتور فوج چاہتے ہیں، لیکن اندر سے کیا خواہش ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہم وہ جو بات پارٹی تھی نا اس کی صدام حسین کی، اس طرح کا ہم ملک میں رول کریں اور ہمارے مخبر آ کے ہمیں بتائیں، اور پھر ہم اپنے مخالفوں کو چن چن کے ان کو ٹکانے لگائیں، جیسے الطاف حسین صاحب کراچی میں کرتے تھے۔ اب اس میں کراچی کے لوگوں کا تو قصور نہیں، لیکن جب ایک ایسی پارٹی بنا دی جائے جو لوگوں کو نشانے پر لیں، تو اس سے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی پھیلتی ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ پچھلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے کافی چیزیں ایسی کی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ملک کی یگانگت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس ملک کے تو 3-4 ٹکڑے ہو جائیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ہر گفتگو میں یا 1971 کا ذکر آتا ہے یا 3-4 ٹکڑوں کا ذکر آتا ہے۔ اگر ہم پاکستانی لوگ یعنی جو سیاست میں نہیں ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اس کے اندر طوفان بدتمیزی اس قدر اٹھ رہا ہے کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ ملک اپنے آپ کو برقرار رکھ پائے گا، تو وہ ایک جائزہ ہے، اس کو لوگ اس طریقے سے نہیں کریں گے۔ لیکن جن کا رول ہے اقتدار میں، پولیٹکس میں، وہ کہیں اس ملک کے ٹکڑے، اس کا مطلب ہے دے آر پارٹ آف دیٹ ویری پلان۔ عمران خان صاحب دوسروں کے اوپر کیچڑ زیادہ اچھالتے ہیں، خود بغیر کسی روڈ میپ کی گفتگو کرتے ہیں۔ بس آپ سے یہی شیئر کرنا تھا کہ وہ جتنی مرضی اپنے اپوزیشن کے لیڈروں کی پرانی تقاریر اٹھا کے لیں، کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا ماسوائے نواز شریف صاحب کے، جب انہوں نے ایک دفعہ جو ان کا کارواں تھا افتخار چودھری کے بحالی کے سلسلے میں جب لاہور سے گجرانوالہ پہنچے، تو ایک پولیس کے سپاہی نے ان سے کہا کہ میں تو جناب آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا دیکھو، تو یہ عمران خان صاحب کی ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں نا، اسی وجہ سے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ اقتدار میں آ گئے۔ تو عمران خان صاحب بھی یہی کرتے ہیں۔ تو یہ نواز شریف کی ایک ایگزامپل ضرور موجود ہے، لیکن ویسے کسی نے بائی اینڈ لارج جو پولیٹیشنز ہیں پرانی دوسری پارٹیوں کے، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ افواج کے جو نیچے والے رینکس کے لوگ ہیں وہ اوپر والے رینکس کے، یعنی جو ان کے مختلف کیٹیگریز میں، اب ہم اس کا ذکر تو نہیں کرتے ہیں کہ کون کون سے رینک کا شہباز گل نے ذکر کیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ ان کا حکم مت مانیں۔ عمران خان صاحب نے تو حد ہی کراس کر دی۔ تو جب حد کراس کر دی جاتی ہے تو پھر اس طرح کے سوال تو اٹھتے ہیں کہ آپ کے پاس روڈ میپ نہیں، آپ پاکستان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہیں، آپ سیاسی طور پر کسی کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کوئی ڈائلاگ نہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کوئی چارٹر نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ پاکستان کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں؟ بس ان سے یہ سوال کرتے جائیے اور سوچئے کہ اور پاسبل کوسچنز کیا ہو سکتے ہیں۔ میں فاضل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور عمران خان صاحب کو یہ بتائیے کہ آپ پرانی کہانیاں سنانی بند کیجیے، کوئی نئی کہانی ہمارے سامنے لے کر آئیے، پرانا ہی چورن منجن بیچتے رہیں گے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔